ہمارے معاشرے میں جب جنازے کو کندھا دیا جاتا ہے تو ہر کندھا دینے والا بلند آواز سے کلمہ شہادت کا نعرہ لگاتا ہے، اور سننے والے بعض لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا یہ شرعاً جائز ہے اور ثابت ہے کتاب و سنت سے؟ محترم ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور خلفائے راشدین کے دور خلافت میں، بلکہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی میں جنازوں کے ساتھ ایسا کوئی عمل نہیں ملتا، نہ حدیث کی کتابوں میں اور نہ تاریخ کے ذخیرے میں کہیں کسی ایسے عمل کا نام و نشان موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جنازوں کے ساتھ خاموشی سے جایا کرتے تھے۔ بعض روایات میں یہ لفظ آئے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہمیں ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اور اگر ہم نے بات کی آواز نکالی تو وہ پرندے اڑ جائیں گے، اس قدر خاموشی ہوتی تھی جنازوں کے ساتھ چلتے ہوئے۔ تو اگر یہ کلمہ شہادت کہنے کا کوئی عمل اسلام کے اندر اس کی گنجائش ہوتی، اس کا کوئی اجر و ثواب ہوتا، یہ جائز ہوتا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور تعلیم دے کر جاتے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین ضرور بضرور اس کو عملی شکل میں پیش کرتے، اس پر عمل کرتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی، آپ کے دور میں اس کا نام و نشان نہ ہونا، پھر صحابہ کی زندگیوں میں اس کا نام و نشان نہ ہونا، یہ اس بات کا بین ثبوت ہے، واضح دلیل ہے کہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اور جو آج کل اس کو دین سمجھتے ہیں، ثواب سمجھتے ہیں اور نیکی سمجھ کر یہ عمل کرتے ہیں، وہ یقینی طور پر بدعت کے مرتکب ہیں۔ اور بدعت کے بارے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، کلو بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، وکلو ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے بچ جانا چاہیے۔ اصل میں کلمہ شہادت پڑھنے کا وقت یا میت کو پڑھانے کا وقت تب تھا جب اس کی جان قبض ہو رہی تھی، روح نکل رہی تھی۔ جب وہ قریب المرگ تھا نا، اس وقت اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے تھی، جس طرح حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، ان کو یہ کہا جائے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو۔ جس طرح رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی بچے کو جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، اس کو کہا یا غلام قل لا الہ الا اللہ، اے بچے لا الہ الا اللہ پڑھ۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا اتے ابو القاسم، ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اس کی جان نکل گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ساری تعریفیں ہیں جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا دیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ عمل کیا ہے۔ تو اس وقت تو لوگوں کو روکا جاتا ہے، منع کیا جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس کو تلقین نہ کرو، یہ نہ کہو لا الہ الا اللہ پڑھ، وہ شاید انکار کر دے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ انکار کر سکتا ہے؟ میں اس تلقین کا حکم اپنی امت کو دے کر نہ جاؤں؟ اور اللہ کے نبی نے وہ پڑھایا ہے کلمہ، ٹھیک ہے وہ یہودی تھا، تو یہودی یا غیر یہودی کی تو استثناء اور تخصیص ہے ہی نہیں ہے حدیث میں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہودی کو پڑھا سکتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی جو قریب المرگ ہوں اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا سکتی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی آخری بات لا الہ الا اللہ ہو گئی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تلقین کرنی چاہیے۔ اس وقت تو کوئی تلقین نہیں کرتا، اور جب وہ فوت ہو جاتا ہے اس وقت بھی کوئی نہیں پڑھتا، اور جب کندھا دینے آتے ہیں تو پھر کلمہ شہادت کا نعرہ بلند کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس عمل کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، لوگوں کو اچھے انداز سے سمجھانا چاہیے کہ یہ بدعت کا عمل ہے، اور بدعت گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام جہنم ہے، تاکہ لوگ اس بدعت والے عمل سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔